آپ نے اس بات کو سوچا ہے میری بہنوں نے، میری بھائیوں نے، کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جب اس دروازے کے پاس آپ پہنچیں گے، جب آپ کو نظر آئے گا کہ اب وقت آ پہنچا اور میں نے اس دروازے سے گزرنا ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ میرے دوستوں، خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو موت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ کوئی شخص نہیں مرنا چاہتا، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ دنیا میں آیا ہے واپس چلا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ایک دن یہاں سے مرنا ہے اور ہم نے آگے اس دروازے سے گزر کر ایک عدالت کے سامنے پیش ہونا۔ ہر شخص چاہتا ہے میں اس دروازے سے گزر کر جہنم میں جاؤں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ جنت کی جھیل کے اندر میری روح تڑپتی رہے، چلتی رہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں، اس کی ضیافت میں شامل ہوں، اس جنت میں جاؤں جو خدا میرے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے لوگوں، جنت میں جانے کے لیے کامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کامل نہیں ہیں تو پھر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور کامل ہونے کے لیے خدا کی راہوں پر چلنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہ موت کو دیکھے گی۔ اور انہیں یاد رکھیے، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اور خدا کا زندہ کلام غلاطیوں 3:30 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جو شریعت کی باتوں کو توڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ اتنی سخت بات کلام کے اندر لکھی کہ غلاطیوں 3:10 آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، جو شریعت کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اس پر عمل نہیں کرتا، وہ لعنتی ہے۔ کتنی سخت بات کلام کہتا ہے۔ پھر تو یاد رکھیے، اگر آپ نے خدا جنت میں جانا ہے، اگر خدا کی طرف لوٹنا ہے تو آپ کو خدا کے حکم ماننے پڑیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ شریعت کو پورا نہیں کرتے تو پرانا عہد نامہ کہتا ہے کہ آپ خدا کے پاس نہیں جانتے، کیونکہ شریعت کے اندر صاف صاف لکھا ہے جو شریعت کو توڑتا ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے، اور جو خدا کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اور بائبل مکاشفہ کے ذریعے یہ بتاتی ہے تیسرے باب کے اندر کہ جو خدا کا دشمن ہے اس کے لیے خدا نے آگ اور جنت کی جھیل تیار کر رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ شریعت کو پورا نہیں کرتے تو آپ کامل نہیں ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی شخص کامل نہیں ہے، صرف ایک ذات بے سوا، اور وہ ذات خدا یسوع المسیح ہے، جس نے 10 کے 10 حکم مان کر اپنے آپ کو بے گناہ ٹھہرایا ہے۔ اس لیے کلام تو یہ کہتا ہے جو شریعت کے حکموں کو توڑتا ہے وہ لعنتی ہے، اور جو اس کے حکموں کو توڑتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ آگ اور جنت کی جھیل کے اندر ڈالا جائے۔ اب نیا عہد نامہ اس کے لیے ایک دوسرا رستہ بھی آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ اگر آپ اس رستے پر چل کر جنت میں نہیں جا سکتے تو خدا کا کلام ایک دوسرا رستہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ اور خدا کلام کے اندر آپ نے خدا کی حضوری میں دوسری تلاوت کے اندر سنا کہ یسوع کا لہو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یسوع کا لہو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا